ہمارے معزز مہمان جو یہاں پہ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں، زبردست انداز سے وہ اپنے گفتگو کرتے ہیں اور استاد الاساتذہ بھی ہیں، اور مختلف قسم کے فارم پہ جا کے انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے۔ میری مراد جناب ڈاکٹر سید وقاص علی صاحب ہیں، HOD پبلک پالیسی ڈپارٹمنٹ، نمل پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں۔ نمل یونیورسٹی میں یہ پڑھاتے بھی ہیں، اور ان کا جو درس و تدریس کا سلسلہ یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، بلکہ انٹرنیشنل فارم پہ جا کے انہوں نے اپنے جو سبجیکٹس جو اپنے ملک کی پریزنسی ان کو یہاں پہ تمام کنٹریز کے سامنے رکھا ہے، اور یہ اس چیز کو باور کراتے ہیں کہ پاکستانی جو نیشن، جو پاکستانی قوم، وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ وہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام جی، مزاج گرامی، تھینک یو ویری ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ویری ڈاکٹر صاحب سے شروعات کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو آج مشکلات ہیں، جو پاکستان کی ترقی میں حال جو رکاوٹیں ہیں، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا ان رکاوٹوں کو عبور کر کے پاکستان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے، اور پہنچ سکتا ہے تو وہ آخر ویز کیسے ہیں جن سے پاکستان پہنچ سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ اجاز صاحب فار ہیونگ می ان یور شو۔ دیکھیے، ان چیزوں کو دیکھنے کے دو انداز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو قومیں ڈیولپڈ ہوئیں، جن کو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز پرٹیکولرلی سینچری میں جب بات کرتے ہیں، تو ہمیں ان کی ڈیولپمنٹ ٹریجیکٹری کو دیکھنا پڑے گا۔ اور ظاہر ہے جو ڈیولپمنٹ ہے کسی بھی کنٹری کی، وہ اس کے پیچھے اس کے سوشو پولیٹیکل اور اکنامک فیکٹرز، بیسک فیکٹرز یہی ہیں جو آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں پوری دنیا میں۔ میرا اس سلسلے میں ایک پرسپیکٹیو ہے، پاکستان میں بہت ایک کرٹیکل ویو پوائنٹ بھی پایا جاتا ہے اس کی ترقی کے اوپر، اس کی گورننس کے اوپر زیادہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جو آپ اوور آل دیکھتے ہیں، ذرائع ابلاغ کو دیکھتے ہیں، تو کافی ایک مایوس کن رائے ملتی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو ایک اوور آل ڈیولپمنٹ کی ٹریجیکٹری ہے، پاکستان کو 7 سے 8 ڈیکیڈز میں بنے ہوئے، 76 ایئر۔ اب اس میں اگر اس ترقی کو، اس ٹریجیکٹری کو دیکھا جائے تو پاکستان نے اٹ اسٹارٹیڈ فرام اسکریچ ایٹ دیٹ ٹائم۔ پاکستان نے ڈیولپمنٹ کی۔ اب دیکھیے، پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت ایک بڑی عام رائے یہ تھی، جو اس کے ایڈورسریز تھے، کہ شاید یہ سسٹین اس طرح نہیں کر سکے۔ لیکن پاکستان نے بہت مشکلات کے باوجود اکنامک بھی پروگرس کی، کسی حد تک پولیٹیکل بھی پروگرس کی، باقی چیزوں کو 1965 تک پروگرس رہی۔ میں اس کے اوپر میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے، ایک تو اینگل یہ ہے دیکھنے کا چیزوں کا کہ پاکستان نے سوشو اکنامک پولیٹیکلی ان اینگلس پہ کی ڈیولپمنٹ تو کی۔ اب ظاہر ہے جب آپ ویسٹرن نیشنز کی بات کرتے ہیں تو سینچریز کے اوپر اولڈ کنٹریز ہیں، سویلائزیشن ہے، ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، پریکٹسز ہیں، کلچر ہے، اور تقریباً تمام نیشنز اسی پروسیس سے گزری۔ اگر آپ US کی مثال دیں، میں ان کے سسٹم کو کافی حد تک اسٹڈی کیا، پڑھا، دیکھا، وہاں پہ 300-400 ایئرس اور ہسٹری ہے، تقریباً اسی طرح کے پولیٹیکل پروسیسز سے، اسی طرح کے اکنامک کرائسس سے گزرے۔ اچھا، آپ جب UK یا EU کنٹریز کی مثالیں دیتے ہیں تو یہ World War II اور World War I کوئی پرانی بات نہیں ہے۔ کیسی بڑی ڈیواسٹیشن سے وہ لوگ گزرے، کس کرائسس سے وہ گزرے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ڈیولپ کیا۔ ہمارے ہاں کا ایک بنیادی جو المیہ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیے، دو چیزیں ہم ان تمام چیزوں سے ایک لیسن یہ ڈرا کر سکتے ہیں کہ کسی بھی کنٹری کی اسٹرانگ اسٹیبل ڈیولپمنٹ کے لیے اس کی جو پولیٹیکل فاؤنڈیشن ہے اس کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کس پولیٹیکل سسٹم کے اندر رہتے ہیں، آپ اس کے اندر سسٹیننس لا رہے ہیں، آپ ایک جس ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر آپ رہ رہے ہیں اس کو اسٹرانگ کرنا بہرحال بہت ضرورت ہے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم اکنامک اور جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے اس کو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے آئسولیٹ کرتے ہیں، جو شاید ممکن نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ایسی کوئی کیس اسٹڈی نہیں ہے۔ کیونکہ ہم ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو ڈیموکریٹک ایتھوس پہ بنی، ہمارا ایک 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ سو میرا خیال ہے سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جو ہسٹری میں 47 آنورڈ یہاں تک ہو چکا، پولیٹیکلی یا ڈیموکریٹکلی ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے لیسن سیکھ کے آگے چلنا چاہیے۔ میں اس چیز کا شدید حمایتی ہوں کہ جیسے نیلسن منڈیلا کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں ریکنسلیشن کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ آپ ماضی میں پھنسے رہتے ہیں تو پھر آپ فیوچر کی پلاننگ نہیں کر سکتے، اور وہ اپنے امپیکٹ آپ پہ ڈالتا رہتا ہے۔ ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا یہ دیکھیے، پاکستان میں جو 3 اینگلز اگر آپ دیکھیے، سوشو اکنامک اور پولیٹیکل، اگر آپ اکنامک پہ دیکھیے تو ہمارا بڑا ایک پرابلم یہ، آپ نے ابھی بات کی کہ لوگ بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں، باقی چیزیں کر رہے ہیں، یہ ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹر۔ تو دیکھیے، سب سے بڑا ڈیولپمنٹ کا انڈیکیٹر تو یہ ہے کہ آپ کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کیا ہے۔ یہ تمام ترقی ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے ہیومن بینگس کی، انڈیویجولس کی پرفارمنس کے اوپر، ان کی کیپیسٹی کے اوپر، اور ایک ریاست اپنے نوجوان، اپنے ایک شہری کے اوپر کتنا خرچ کرتی ہے، کتنی انویسٹمنٹ کرتی ہے تاکہ وہ کارآمد شہری بنے اور اس نیشنل
نیشنل ڈیولپمنٹ اور پروگرس میں حصہ لے. انفارچونیٹلی اگر وہ انڈیکس دیکھیں تو ہم باٹم میں کچھ کنٹریز سے ہی اوپر ہیں, جو ایک بڑا دردناک کام ہے کہ آپ کے پاس 60% سے زیادہ ینگ پاپولیشن ہے. اگر آپ اس ینگ پاپولیشن کو اس طرح ڈیولپ نہیں کر سکتے, آپ ان کو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے تھرو آپ ان کی ڈیولپمنٹ پروگرس نہیں کر سکتے, تو وہ آپ کی نیشنل ڈیولپمنٹ میں نہیں بلکہ کیاس میں حصہ ڈالیں گے. دوسری چیز دیکھیے انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہماری بہت بڑی جو ایک گراس نیشنل انکم ہے اس کا آلموسٹ سارا حصہ چلا جاتا ہے, اس سے بھی زیادہ ایکسٹرنل ڈیٹ فائنینسنگ میں چلا جاتا ہے. اب ظاہر آپ کے پاس ڈیولپمنٹ کے پیسے نہیں رہتے, جب ڈیولپمنٹ کے پیسے نہیں رہتے تو آپ بورو کرتے ہیں, اور بورو کرنے کی اپنی سرٹن کنڈیشنز ہیں. اب آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا اس کے ساتھ, اس کے پیچھے ظاہر پولیٹیکل کنڈیشنز بھی ہیں, اس کے پیچھے اسٹریٹجک کنڈیشنز بھی ہر طرح. تو دیکھیے جب تک آپ انٹرنلی اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرتے اور اس سوچ کے ساتھ نہیں کرتے, یہ فٹس اینڈ اسٹارٹس میں چیز نہیں ہو سکتی, بٹس اینڈ پیسز میں نہیں ہو سکتی. آپ کو ایک لارجر گرینڈ پولیٹیکل ریکنسلیشن اس ملک میں چاہیے کہ دیکھیے آپ ڈیموکریٹک سسٹم بھی آپ چلائیں, آپ اداروں کو بھی اچھے طریقے سے ڈی پولیٹیسائز کریں, آپ اس ملک کے نوجوان پہ بھی خرچ کریں, آپ اس ملک کو آگے چلنے دیں. تمام پولیٹیکل لیڈرشپ سے میں بات کرتا ہوں, تمام اداروں سے بات کرتا ہوں کہ آپ ایک پولیٹیکل کنسنس کے ساتھ چلیں. اور پاکستان میں ایک ہیوج پوٹینشیل ہے. میں ایک اور چیز آپ سے عرض کروں, آپ سوشل ریئلٹیز کو اگنور نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیے ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اسکول کالجز ان کی کوالٹی امپروو ہو سکتی ہے لیکن کام کر رہے ہیں, لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں. لیکن دیکھیے آپ ایک ایسی پاپولیشن کو کہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3% کی پرسنٹیج سے بڑھ رہی ہے اینول گروتھ اگر اس کی, تو آپ اس کی ضروریات کو میٹ کرنا امپاسبل ہوتا جائے گا. آپ چائنا کی ایگزامپل لیں, انہوں نے اس چیز کے اوپر پلاننگ کی. بنگلہ دیش ہم سے بعد میں وجود میں آیا, آپ دیکھیں انہوں نے اس کے اوپر پلاننگ کی. تو ہمیں ان ایریاز کے اوپر بھی سوچنا پڑے گا کہ ترقی کا جو ایک سفر ہے اس کے لیے ایک بڑی لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلاننگ چاہیے, اور پاپولیشن اس میں خود ایک بہت بڑا برڈن ہے پاکستان کا. برڈن ہے. شاندار آپ ان کا ویو پوائنٹ ہمارے سامنے آیا ہے کہ جو ترقی ہے یہ مسلسل جہد کا نام ہوتا ہے. انسان آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے, اس میں زندگی مشکلات آتی ہیں, ان مشکلات کو اوورکم کرتے ہوئے پھر وہ اپنی ترقی کے منازل کے پہنچتا ہے. اور دنیا کی انہوں نے مثال لی ہے کہ جو کنٹریز آج ہمیں ڈیولپ لگ رہی ہیں ان کو 70 سال یا 50 سال میں ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں, بلکہ ان کو ایئرز ہو چکی ہیں, سینچریز ہو چکی ہیں ان کی ایگزسٹنس کو. دیٹس وائی وہ آج ڈیولپ کہلاتے ہیں.